بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم آپ سب کے سامنے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ مطلب کے انتقال کے بعد منصب رفادہ اور منصب سقایا کے متولی عبد المطلب بن گئے، کیونکہ یہ ہاشم کے بیٹے تھے اور اصل میں یہ انہی کا حق تھا۔ عبد المطلب ہاشم کی طرح بہت نیک اور سخی تھے۔ وہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ مکے والوں کو پانی کی بہت تکلیف تھی، کیونکہ جب سے زمزم کا کنواں بند ہوا تھا اس وقت سے مکے میں کوئی کنواں نہیں رہا تھا۔ یہ کنواں عبد المطلب کے زمانے سے سینکڑوں سال پہلے بنی جرہم پاٹ گئے تھے، اور اب لوگ یہ بھی بھول گئے تھے کہ کبھی یہاں کوئی کنواں بھی تھا۔ ایک رات عبد المطلب نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو پکار پکار کر ان سے کہہ رہا ہے، زمزم کا کنواں کھود ڈالو۔ عبد المطلب نے اس آدمی سے پوچھا، زمزم کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ ایک کنواں ہے جو فلاں جگہ پر ہے، اور صبح کو تمہیں اس جگہ ایک کوہ ٹھونگے مارتا ہوا نظر آئے گا۔ صبح ہوتے ہی عبد المطلب حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں سچ مچ ایک کوہ زمین کورید رہا تھا۔ عبد المطلب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ کنواں ضرور کھودیں گے، مگر جب انہوں نے قریش سے اس کا ذکر کیا تو وہ خود بھی کھودنے پر تیار نہیں ہوئے اور عبد المطلب کو بھی منع کرنے لگے، مگر عبد المطلب فیصلہ کر چکے تھے کہ یہ کنواں ضرور کھودنا ہے۔ اس وقت تک عبد المطلب کے صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ عبد المطلب کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ اگر میرے کئی بیٹے ہوتے تو آج مجھے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہوتی، اسی لیے انہوں نے خدا سے دعا کی، یا اللہ اگر تم مجھے 10 بیٹے دے جو بڑے ہو کر میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائیں تو میں ان میں سے ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ زمزم کا کنواں کھود ڈالا۔ اس کنویں میں سے سونے کا کچھ سامان نکلا، اس سے عبد المطلب نے کعبہ کو سجایا۔ ادھر انہوں نے زمزم کے پاس ایک حوض بنوایا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس میں سے پانی لے لیا کریں۔ خدا نے عبد المطلب کی دعا قبول فرما لی اور ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ جب سب بیٹے جوان ہو گئے تو عبد المطلب کو اپنی قسم پوری کرنے کا خیال آیا، یعنی ایک بیٹے کو خدا کے نام پر ذبح کرنے کا۔ عبد المطلب نے قسم پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سب بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا۔ اس قرعے میں قربانی کے لیے عبداللہ کا نام آیا۔ یہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور یہی عبداللہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ جناب عبداللہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور نیک اور سمجھدار تھے۔ سارے قبیلے میں ان کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ ہر گھرانہ ان کو اپنا داماد بنانا چاہتا تھا اور ہر لڑکی ان کو اپنے شوہر بنانا چاہتی تھی، مگر اچانک لوگوں کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں سے ایک کو قربان کرنے کی قسم کھائی تھی، اور اب اس قربانی کے لیے عبداللہ کا نام آ گیا ہے۔ جناب عبداللہ سے ہر شخص کو محبت تھی اور کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس طرح ذبح کر دیے جائیں، اس لیے لوگ آ کر عبد المطلب کو اس سے روکنے لگے، مگر عبد المطلب قسم پوری کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ آخر عبد المطلب کے پاس ایک رئیس مغیرہ آیا اور اس نے مشورہ دیا کہ تم اپنی قسم پوری کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ کسی کاہن یا نجومی سے پوچھو۔ اس زمانہ میں یثرب میں ایک بہت مشہور کاہنہ عورت تھی۔ مغیرہ نے عبد المطلب سے اسی کے پاس جانے کے لیے کہا۔ یہ عبد المطلب کی سمجھ میں آ گئی اور وہ فوراً اس عورت سے جا کر ملی۔ اس نے ساری بات سن کر کہا، تمہارے لیے کتنی دیت یعنی جان کی قیمت کا رواج ہے؟ عبد المطلب نے کہا، ہم جان کے بدلے میں 10 اونٹ دیتے ہیں۔ کاہنہ نے کہا، تب تم 10 اونٹوں کا اور بیٹے کے نام کا قرعہ ڈالو۔ اگر قرعہ ان اونٹوں کے نام نکل آئے تو اونٹ ذبح کرنا، ورنہ 20 اونٹوں کا قرعہ ڈالنا۔ اس طرح جب تک اونٹوں کے نام کا قرعہ نہ نکلے تم ہر مرتبہ قرعہ میں 10 اونٹ بڑھاتے رہنا۔ جب قرعہ اونٹوں پر نکل آئے تو بیٹے کے بدلے وہ سب اونٹ ذبح کر دینا۔
अब्दुल ने मक्के आकर खुरा डाला। पहली दफ़ा ऊँटों पर खुरा नहीं आया तो उन्होंने 10 ऊँट बढ़ा दिए और फिर 20 पर खुरा डाला, फिर भी ऊँटों पर खुरा नहीं आया। इस तरह अब्दुल ने ऊँटों की तादाद बढ़ाते रहे और खुरा डालते रहे। आखिर जब 100 ऊँट हो गए तो खुरा ऊँटों पर ही निकल आया। ये देखकर सब ने अब्दुल को मुबारकबाद दी। इसके बाद अब्दुल ने बेटे के बदले 100 ऊँट ज़ुबा करके अपनी कसम पूरी की। अब हम इस वाक़े को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन वाक़यात को बयान करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।